آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہیں جو اپنے اوپر قابو رکھے. عقل مند آدمی کی علامت ہے کہ اپنے اوپر قابو رکھے. اس حال میں ہے قابو میں رہے، فقر میں ہے فقیری میں ہے تو قابو میں رہے، صبر کرے. غنا کے حال میں ہے تو قابو میں رہے، اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، عجب میں مبتلا نہ ہو جائے، تکبر نہ کرے اپنے پیسوں پر، اپنی دولت پر، اپنی کرسی پر، اپنی حکومت پر، کہ یہ وقتی حال ہے، یہ کب چلا جاتا ہے کب بدل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. قابو میں رہے. الکیس عقل مند وہ ہے من دان نفسہ کہ جو اپنے اوپر قابو رکھے، جس حال میں ہے قابو میں رہے. وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد موت کے لیے عمل کرے. فقیر ہیں تو فقر کے حال میں ایسے کام کرے جو اس کو ما بعد موت کام لگے. تو فقیروں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے جتنے نیک عمل کرنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فقراء جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ مالدار لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، تو وہ اپنا مال خرچ کر کے بڑے بڑے درجے لے رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو مال ہے نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم بھی ان کے مقام تک پہنچ سکتے ہو بغیر خرچ کیے ہو، کیونکہ اللہ نے تم کو دیا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو کہا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تم کو بھی ان کے برابر اجر ملے. اغنیاء صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا اپنے آپ کو. وہ اس انتظار میں نہیں رہے کہ بھئی چلو ہمارے پاس تو مال ہے، ہم مال خرچ کر کے کما ہی رہے. ان کو پتہ چلا کہ حضور نے ان کو یہ فضیلت بتائی تو انہوں نے شروع کر دیا. پھر واپس وہ آئے کہ یا رسول اللہ، وہ تو بھی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دیتا ہے. حج عمرے کی آدمی کو لالچ ہوتی اندر سے کہ آدمی حج کرے عمرے کرے، پیسہ ہے نہیں کیسے جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی صبح فجر کی نماز ادا کر کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کی یاد میں لگا رہے، طلوع شمس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے. تو گھر بیٹھے بیٹھے فقیر آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ تو ہے نہیں، حج فرض نہیں اس پر، عمرے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے روز عمرہ کر سکتا اور مقبول عمرہ، نہ کسی سے قرضہ لینا ہے پیسے، بلکہ بیٹھے بیٹھے اپنے اسی فقر کی حالت میں حج عمرے کا ثواب لے گا وہ. لیکن شرط ہے کہ وہ حج عمرہ اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہو. کس کے لیے چاہتا ہو؟ کہ اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے تو روزانہ 2 رکعت پڑھے. تھوڑی سی مشقت ہے، فجر پڑھنے تو آتے ہی ہیں، ٹھہر جاوے، تھوڑی صبر کر لے، دعا میں لگ جاوے، ذکر میں لگے، اعمال میں لگے آدمی. اور طلوع شمس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آدمی تھوڑا سورج چڑھ جائے 15 منٹ 20 منٹ، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، مقبول حج عمرے کا ثواب ہے. تو عمل بنانے کے لیے دنیا میں بڑے مواقع ہیں، اللہ نے راستے کھولے ہوئے. جیسے روزی کے لیے راستے کھلے ہوئے، کسی کو مٹی میں سے ملتا ہے، کسی کو لوہے میں سے روزی مل رہی ہے، کسی کو لکڑے میں سے، کسی کو پانی میں سے، کسی کو جنگل میں روزی مل رہی ہے، کسی کو سمندر میں روزی مل رہی ہے، کسی کو ہوا میں مل رہی ہے. ارے مل رہی نہیں مل رہی، کسی کو بنانے میں ملتی ہے، کسی کو توڑنے میں ملتی ہے. بعض کانٹریکٹر سے گھر بنا کے روزی کماتے اور بعض کانٹریکٹر ہیں گھر توڑنے سے روزی لیتے. مکان توڑنے والے کانٹریکٹر ہوتے، بنانے سے روزی لے رہے، وہ یہ توڑ کر لے رہے. کوئی بیچ کے روزی لے رہا ہے، کوئی خرید کے روزی لے رہا ہے. روزی کے لیے راہیں کھلی رکھی ہے، ہر جگہ روزی روزی. لیکن آدمی بھروسہ کرے اللہ پر. لیکن انسان بڑا جلد باز ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑا ہی جلد باز ہے، ہر کام کو وقت سے پہلے چاہتا ہے. اللہ کے وہاں اللہ کی سنت تدریج کی ہے، ہر چیز کی تدریج ہے، ترتیب ہے، دھیرے دھیرے ہوتا ہے وہاں.
وہ قادر ہے. انسان قادر نہیں ہے پھر بھی عجلت کرتا ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ جو کرنا چاہے جس وقت کرنا چاہے کر گزرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اس نے اپنا نظام چلایا ہے تدریج سے. اس سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے تدریج سے نظام چلایا ہے کہ نطفہ ٹھہرتا ہے، 1 مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا مہینہ گزرا، چوتھا مہینہ گزرا، جسم کا ڈھانچہ مکمل اندر ہوتا ہے، پھر اندر جان پڑتی. جان پڑ چکی ہے 4 مہینے میں، پھر بھی ابھی اس کو اندر ہی رکھا ہے. 5واں مہینہ گزرا، 6واں مہینہ گزرتا ہے، 7واں گزرتا ہے، 8واں گزرتا ہے، 9 پورے ہوتے ہیں، پھر ولادت. وہ چاہے تو جس دن نطفہ ٹھہرا اسی دن صبح نطفہ ٹھہرا، شام تک میں اس بچے کی تکمیل کر دے، دوسری صبح اس میں جا بچہ باہر آ جائے. لیکن اس کا ہر کام جو ہے اس میں حکمتیں. انسان جلدی مچاتا ہے روزی لینے میں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں، اپنی حاجتیں پوری کرنے میں. اس لیے اللہ نے اس کو صبر کا سبق سکھایا کہ صبر کرے، صبر کرے، جو سب کے لیے ضروری ہے، سر مالدار کے لیے بھی، فقیر کے لیے. اگر وہ صبر کے ساتھ ہے سکون سے رہے گا، صبر کے ساتھ ہے سکون سے رہے گا. صبر کرنے والا آدمی ہمیشہ سکون سے رہے گا، اس کی لڑائی کم ہوگی. اور جتنی صبر کی کمی ہوگی اتنا آدمی لڑتا ہی رہے گا. اوروں سے تو لڑے گا، کوئی نہیں ملے گا تو اپنے آپ سے لڑے گا. کس سے لڑے گا؟ اپنی ذات سے بھی لڑتا ہے کہ صبر ہی نہیں ہے، اپنے آپ سے لڑ رہا ہے. تو یہ دنیا میں صفتیں پیدا کرنے کا موقع ہے. یہ صبر پیدا کرے آدمی، شکر پیدا کرے. جس مرحلے میں ہے وہاں اسے کچھ چیز سیکھنے کی. فقر میں ہے تو صبر سیکھے، اور اچھے حال میں ہے تو شکر سیکھے. کہ حال اچھا ہے تو قدم قدم پر شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ روزی اچھی دی ہے تو نے، وقت پر کھانا مل جاتا ہے، وقت پر کپڑا مل جا رہا ہے، وقت پر ضرورتیں پوری ہوتی جا رہی ہیں. تندرستی ہے، شکر کرتا رہے صبح شام کہ اللہ تیرا احسان ہے تو نے صبح اٹھا دیا ہے، تندرست اٹھاؤ. رات میں سوتے ہوئے شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے پورا دن عافیت سے گزرا ہے، شکر ہے. اس لیے دعاؤں پر اگر ہم غور کریں گے، جو مسنون اذکار ہیں تو وہ مختلف حالتوں کی مختلف دعائیں ہیں. اس میں یہی کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ کھانا مل گیا اب آدمی اللہ کو یاد کرے. ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا. سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا بعد اس کے کہ میں تو مر چکا. کیونکہ نیند جو ہے، نیند وہ بھی موت کی طرح ہوتی ہے. سو کر اٹھ گیا، اللہ نے اٹھایا. تو یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے نیند رات بھر سلایا اور اٹھایا. تو یہاں آدمی کو شکر کرنا